بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید باب 11 فتوحات۔ جب حضرت عامر چپ ہوئے تو پادری نے کہا وہ نظارہ کیسا اچھا ہوگا جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ حضرت عامر نہایت ہی عجیب نظارہ تھا۔ ہر مسلمان کو جوش تھا، خوشی تھی، مجاہدین کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ کفار جنہیں اپنی دولت پر اور اپنی کثرت پر غرور تھا، منہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اگرچہ کفار نے مسلمانوں کو سخت ترین اذیتیں پہنچائی تھیں اور اب موقع تھا کہ ان سے انتقام لیا جاتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کیا جائے، اس لیے کوئی ایک شخص بھی مارا نہیں گیا۔ پادری نے کہا، اور نہ کفار کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا؟ حضرت عامر نے کہا، بالکل نہیں۔ پادری: فتح مکہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور اتنا ستایا کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے، ان سے انتقام لینا تو کیا، انہیں سزا تک نہیں دی گئی۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ میرے دل پر ان دونوں باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ آگے بیان کیجیے۔ حضرت عامر نے بیان فرمانا شروع کیا۔ جب مکہ میں تسلط ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب سے بت پرستی کی لعنت دور کرنے کی جدوجہد شروع فرمائی۔ کئی چھوٹے چھوٹے دستے مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں صنم خانوں کو نابود کرنے کے لیے روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید کو 3000 سواروں کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قبیلہ ایک پرفضا نخلستان میں آباد تھا اور عزا نامی بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ حضرت خالد نے نخلستان میں پہنچ کر اہل قبیلہ کو پیغام دیا کہ بت خدا نہیں ہے، ان کی پرستش چھوڑ دو۔ اس پر اہل قبیلہ نے کہا، ہمارا بت بت نہیں بلکہ خدا ہے۔ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اسے توڑ کر دیکھو، یہ ہرگز نہ ٹوٹے گا اور اپنے توڑنے والوں کے پرخچے اڑا دے گا۔ حضرت خالد: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حرم کعبہ میں 360 بت تھے اور وہ سب توڑ توڑ کر پھینک دیے گئے؟ وہ بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہارا بت بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ امیر قبیلہ: ہمارے بزرگ احمق نہیں تھے، انہوں نے اس خدا کی کرامات دیکھ کر ہی اس کی پوجا شروع کی تھی، اسے توڑنا تو درکنار، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر میں نے تمہارے اس خدا کو توڑ ڈالا تو تمہیں افسوس ہوگا۔ امیر قبیلہ نے کہا، ہرگز افسوس نہ ہوگا، البتہ یہ خیال ضرور ہے کہ اگر ہمارے خدا نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے صاحب عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صاحب کہا کرتے تھے، کہیں ہم سے باز پرس نہ فرمائیں۔ حضرت خالد: اطمینان رکھو، وہ ہرگز باز پرس نہ فرمائیں گے، لیکن اگر میں نے تمہارے اس خدا کو توڑ ڈالا اور مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا تب تم کیا کرو گے؟ امیر قبیلہ نے کہا، ہم اس بت کی پرستش چھوڑ دیں گے۔ حضرت خالد نے کہا، غور کر لو۔ امیر قبیلہ نے کہا، غور کر لیا۔ حضرت خالد نے کہا، اچھا، تم اپنے تمام اہل قبیلہ کو جمع کر لو تاکہ وہ اپنے خدا کا انجام دیکھ لیں۔ امیر قبیلہ نے اپنے تمام اہل قبیلہ کو بلا لیا۔ مرد، عورتیں اور بچے بوڑھے سب کھنچے چلے آئے۔ مندر کے باہر زبردست ہجوم جمع ہو گیا، لیکن مشرک مندر سے فاصلے پر رہے، کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ اگر ان کے عزا کو توڑنے کے لیے حملہ کیا گیا تو بت غضبناک ہو کر مندر کو مسلمانوں کے اوپر الٹ دے گا۔ حضرت خالد نے 2 سے 3 اور مسلمانوں کو ساتھ لیا اور مندر کی طرف چلے۔ انہوں نے امیر قبیلہ سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ امیر قبیلہ نے کہا، ہم یہیں کھڑے رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد مندر کے اندر پہنچے۔ ایک بڑا بت پتھر کے چبوترے پر رکھا تھا۔ حضرت خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس بت کو توڑ ڈالا، پھر اس کے کئی ٹکڑے اٹھا کر باہر لائے اور قبیلہ والوں کے سامنے پھینک کر کہا، لو تمہارے خدا کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ قبیلہ والوں نے حیرت سے دیکھا، بت ٹوٹ گیا تھا، لیکن نہ مندر کو حرکت ہوئی تھی اور نہ کسی مسلمان کے نکسیر تک پھوٹی تھی۔ امیر قبیلہ نے کہا، حقیقت میں ہم آج تک خرافات و گمراہی میں ہی پڑے رہے، پتھر کی مورت کو پوجا کیے جاتے ہیں، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو گئے، بہت سے قبیلے کے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد وہاں سے لوٹ آئے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد کے ساتھ چلے آئے۔ جب نواحِ مکہ سے بھی بت پرستی کی لعنت دور کر دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے وفود روانہ کیے۔
چونکہ یہ احتمال تھا کہ قبائل کے جو لوگ کافر و مشرک ہیں جنگ نہ کرنے لگیں، اس لیے ہر وفد کے ساتھ کچھ لشکر بھی بھیجا گیا۔ حضرت خالد کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا جو یلملم میں آباد تھا۔ بنو خزیمہ کے قبیلے والوں نے یہ غلطی کی کہ جب حضرت خالد یلملم میں پہنچے تو وہ باقاعدہ ہتھیار بند ہو کر مقابلہ میں نکل آئے۔ حضرت خالد کو طیش آ گیا۔ انہوں نے بنو خزیمہ کو دعوت اسلام دینے کی بجائے ان سے جنگ کرنے کا قصد کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، کیا تم بے دین ہو؟ چند لوگوں نے چلا کر کہا، سبانہ سبانہ، یعنی ہم بے دین ہیں، ہم بے دین ہیں۔ حضرت خالد نے ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں بنو خزیمہ کے کئی آدمی مارے گئے۔ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ انہوں نے فوراً اطاعت اختیار کر لی۔ حضرت خالد وہاں سے واپس چلے آئے۔ حضرت خالد کے واپس آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو خزیمہ کو تبلیغ اسلام نہیں کی گئی۔ بعض نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان تھے، ان پر بلا وجہ حملہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا، بنو خزیمہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلح ہو کر مقابلے میں آئے تھے۔ اگر میں ان پر حملہ نہ کرتا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن تم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، مجبوری کی حالت میں لڑنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر تم نے جاتے ہی جنگ شروع کر دی۔ حضرت خالد نے کہا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید بے گناہ معلوم ہوئے، لیکن چونکہ ایسی شہادت بھی گزری تھی جس میں یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بے وجہ حملہ کیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر حضرت علی کے ہاتھ بنو خزیمہ کے مقتولین کا خون بہا بھیجا۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو کوئی تنبیہ یا ہدایت نہیں کی، لیکن یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو خون بہا بھیجا ہے اور آئندہ احتیاط کرنے کا قصد کر لیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا جس میں قبائل عرب نے عظیم پیمانے پر جنگی تیاریاں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اس متفقہ لشکر کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو لے کر پہنچے۔ یہ کفر اسلام کا زبردست معرکہ تھا۔ اس میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار ہزیمت اٹھا کر بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں قبیلہ بنو ثقیف بھی کافروں کی طرف سے شریک جنگ ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہزیمت اٹھا کر طائف چلا گیا۔ اہل طائف کے مشرکوں نے اسے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر لشکر کشی کی۔ حضرت خالد کو مقدمۃ الجیش کے طور پر کچھ لشکر دے کر روانہ کیا۔ حضرت خالد نہایت بہادر اور بڑے پرجوش تھے۔ وہ سب سے پہلے مالک بن عوف کے قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مالک قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت خالد نے زبردست حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور اسے منہدم کرا کر زمین کے برابر کرا دیا۔ وہاں سے وہ آگے روانہ ہوئے۔ کچھ فاصلے پر قلعہ الحم تھا، وہاں کے لوگ بھی قلعہ بند ہو کر مدافعت کرنے لگے۔ حضرت خالد نے اس قلعہ پر بھی زبردست حملہ کیا۔ مسلمان اس شان سے حملہ آور ہوئے کہ اہل قلعہ انہیں نہ روک سکے۔ یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت خالد نے اس قلعے کو بھی منہدم کرا دیا۔ اب وہ الحم سے بڑھ کر طائف میں جا پہنچے۔ طائف والوں کو بھی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، وہ بھی قلعہ میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر لے کر آ گئے۔ مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تب قلعہ شکن آلات یعنی تبابیں اور منجی کے تیار کر دی گئیں اور ان سے کام لیا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کے آلات استعمال کیے گئے۔ جب دبابوں اور منجیکیوں کو قلعے کی طرف بڑھایا گیا تو کفار نے قلعے کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخوں اور تیروں کا می برسا دیا۔ مجبوراً مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ 20 روز تک محاصرہ رہا لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ حضرت عامر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ باب نمبر 12 جوش جہاد۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر نے پھر فرمانا شروع کیا۔ جنگ موتا میں عیسائیوں کی 1 لاکھ سپاہ کو 3000 مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ خیال تھا کہ عیسائی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے مسلمانوں کے منہ نہ لگیں گے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ رومی عیسائیوں نے اس ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاری موتا کے حکمران شرجیل نے کی۔ وہ قبیلہ غسانی کی ایک شاخ کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ عربی النسل تھا۔ شرجیل بھی عربی تھا مگر وہ عیسائی ہو گیا تھا۔
اس زمانے میں عرب اور شام کے درمیان عربوں کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں تھیں۔ یہ تمام عرب ریاستیں پہلے بت پرست تھیں، پھر عیسائی ہو گئی تھیں۔ مسلمان ان عربوں کو جو عیسائی ہو گئے تھے عرب منتصرہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ عرب جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ جوں جوں عرب میں اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا اور مسلمانوں کی حکومت بڑھتی جاتی تھی، ان عرب عیسائیوں کو شاک گزرتا جاتا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں سے موافقت رکھتے تھے، لیکن در پردہ ان کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام کے مخالفوں سے ساز باز رکھتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ عرب منتصرہ کی ریاستیں اس قدر چھوٹی چھوٹی تھیں کہ مسلمان جب چاہتے انہیں ختم کر ڈالتے، لیکن ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، دوسرے ان عیسائیوں کی پش پناہی رومی شہنشاہ ہرقل اعظم کر رہا تھا۔ ہرقل اعظم کی سلطنت نہایت وسیع اور بڑی بعظمت و قوی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد اٹلی کے مشہور شہر روم میں پڑی تھی۔ اسی مناسبت سے اس سلطنت کو رومی سلطنت کہتے تھے اور اسی لیے ان عیسائیوں کو رومی عیسائی کہا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں یہ سلطنت یورپ اور ایشیا کے کثیر حصے پر چھائی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد رومی شہنشاہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ اس شہنشاہ نے ان دونوں بیٹوں میں اس طرح سلطنت تقسیم کر دی کہ تمام یورپ کا علاقہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا۔ اس سلطنت کا دارالحکومت بدستور شہر روم رہا۔ دوسرے چھوٹے بیٹے کو یورپ میں قسطنطنیہ اور اس کے مضافات کا علاقہ اور ایشیائی ممالک آرمینیا، ایشیائی کوچک، مصر، طرابلس، شام اور فلسطین دے دیے۔ اس نئی حکومت کے 2 دارالسلطنت قرار پائے، ایک یورپ میں قسطنطنیہ اور دوسرا ایشیا میں انطاکیہ۔ یہ سلطنت نہایت زبردست اور بڑی باہیبت و پرجلال تھی۔ اس وقت اس سلطنت کا شہنشاہ ہرقل اعظم تھا۔ اگرچہ وہ اسلام کی باتیں سن سن کر اسلام کی طرف جھک گیا تھا اور چاہتا تھا کہ یا تو مسلمان ہو جائے یا مسلمانوں سے مصالحت کر لے، لیکن کسی قدر بزدل اور پس ہمت تھا۔ اپنے درباریوں اور اراکین سلطنت سے ڈرتا تھا۔ اس کے درباری سخت مغرور اور فوجی افسر بڑے متکبر تھے۔ ماتحت حکمران بھی بڑے متعصب تھے۔ وہ سب مسلمانوں کو مٹا کر تمام عرب پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شرجیل اور دوسرے منتصرہ عرب حکمرانوں نے مسلمانوں کے اوپر اس قدر پابندیاں لگا دی تھیں کہ اپنی قلمرو میں سے کسی مسلمان کو نہ گزرنے دیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے اس ریاست میں پہنچے تو اس نے نہایت وحشیانہ اور سفاکانہ پن کے ساتھ انہیں بے گناہ شہید کرا دیا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا اسی واقعے سے ہوئی۔ شرجیل کو موتا میں جو ہزیمت ہوئی تھی اس سے اس کو بڑی ندامت تھی۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں فراہم کرنی شروع کر دیں۔ اس کی ہم قوم و ہم مذہب ہمسایہ ریاستوں نے بھی اس کی مدد کی۔ اس نے ہرقل اعظم سے بھی مدد طلب کی۔ ہرقل اعظم نے 40,000 فوج گراں ماں جنگی ساز و سامان کے اپنے مشہور سپہ سالار قباد کو دے کر شرجیل کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیسائیوں کی ان جنگی تیاریوں کا حال معلوم ہو گیا۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتا دیا کہ خود کیسر بھی عظیم الشان فوج لے کر شرجیل کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ عیسائیوں کا ارادہ عرب پر حملہ کرنے کا تھا۔ یہ سال عرب میں سخت قحط کا سال تھا، کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ عربوں کی حیات کا دار و مدار کھجوروں پر ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھجوریں کچی ہی گر گئی تھیں۔ بارش نہ ہونے سے گرمی اس قدر پڑ رہی تھی کہ باہر دھوپ میں نکلنا سخت دشوار ہو گیا تھا۔ کھجوروں کی نئی فصل جو آ رہی تھی اس کی بابت خیال تھا کہ وہ اچھی ہوگی اور اس کے پکنے پر عرب سے قحط دور ہو جائے گا۔ جب عرب میں قحط پڑا ہوا تھا اور امساک بانا کی وجہ سے گرمی حد انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مسلمان اپنے ہی حال میں گرفتار تھے۔ جہاد پر جانا بڑا ہی دشوار تھا، لیکن اگر عیسائی عرب پر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کی دھاک جاتی رہتی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا اور ان قبائل کو بھی جو مدینے سے باہر رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے شرکت جنگ کی دعوت دی۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی مسلمان اپنے نخلستان اور کھجوروں کی فصل کو چھوڑ چھاڑ کر جوک در جوک آنے لگے۔ ہر طبقے کے لوگ آ رہے تھے، عمرہ بھی، متوسط درجے کے لوگ بھی اور غربا بھی۔ ان میں سے جو لوگ امیر آئے تھے ان کے پاس گھوڑے، زرہیں اور ہتھیار بھی تھے۔ اوسط درجے کے لوگوں کے پاس بھی گھوڑے اور ہتھیار تھے مگر زرہیں نہ تھیں۔ غریبوں کے پاس نہ تو گھوڑے تھے اور نہ ہتھیار، بلکہ کچھ بھی نہ تھا۔ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس چندے میں ہر شخص نے حسب حیثیت حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی جو اپنا مال تجارت کے لیے ملک شام میں بھیج رہے تھے، انہوں نے وہ تمام مال چندے میں دے دیا۔ اس میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور باقی جو سامان تھا وہ 1000 دینار طلائی میں فروخت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق چندے میں ہمیشہ حضرت عمر سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھنے کے خیال سے تمام مال و اسباب کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ چندے کے حصے میں لا کر دے دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بھی مال و اسباب تھا سب لا کر حضور اکرم کے حضور میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے عرض کیا، آدھا مال و سامان لے آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت فرمایا، تم کیا لائے اور کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے عرض کیا، گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق کو افسوس ہوا کہ اس موقع پر بھی وہ حضرت ابوبکر صدیق سے نہ بڑھ سکے، پچھتانے لگے کہ وہ سارا مال نہ لے آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مقتدر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں چندہ میں دیں، لیکن پھر بھی تمام مجاہدین کے لیے سواریاں اور ہتھیار مہیا نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین اپنے جوتے درست کر لیں، پاؤں میں جوتا ہونے سے سپاہی سوار کے حکم میں رہتا ہے۔ مدینے میں جو یہودی اور منافقین تھے وہ عیسائیوں سے سازش کیے ہوئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عیسائیوں پر چڑھ نہ جائیں بلکہ عیسائی مدینے پر چڑھ آئیں۔ چنانچہ جب انہوں نے مسلمانوں کو جنگی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو ہمت شکن باتیں کہنے لگے سخت قحط پڑا ہوا ہے، امسال فصل اچھی ہے، اگر ہم سب جنگ پر چلے گئے تو وقت پر فصل نہ کاٹی جا سکے گی، اس سے سخت نقصان ہوگا، پھر قحط پڑ جائے گا، پھر گرمی اس شدت کی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہی دشوار ہے، سفر کیسے کیا جا سکے گا؟ اور تعجب نہیں کہ شدت گرمی سے لوگ مرنے لگیں۔ اس کے علاوہ سنا ہے کہ ہرقل اعظم نے بے شمار فوجیں جمع کی ہیں، ان کا مقابلہ دشوار ہے، اچھا یہی ہے کہ مدینے میں رہ کر ہی عیسائیوں کے آنے کا انتظار کریں۔ عیسائی یا تو عرب کی گرمی کی تاب نہ لا کر حملہ ہی نہ کریں گے یا ان کے سپاہی جھلس کر مر جائیں گے۔ غرض طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو پست ہمت کرنے لگے، لیکن مسلمانوں پر ان کی ان باتوں کا مطلق بھی اثر نہ ہوا اور وہ برابر تیاری کرتے رہے۔ مدینے کے باہر سے مسلمان اس بھاری تعداد میں آئے کہ یہودی اور منافقین دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن ان آنے والوں میں بھی زیادہ تعداد ناداروں اور مفلسوں کی تھی۔ ان میں سے ہزاروں ایسے رہ گئے جن کے لیے سواری تو کیا جوتے اور ہتھیار تک مہیا نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے حسرت سے کہا، وائے قسمت، ہم جہاد کے ثواب سے محروم رہ گئے۔ ان لوگوں کی شان میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو تمہارے پاس سواری مانگنے آئے اور تم نے عذر کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہتے تھے افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عامر اس قدر بیان کر کے رک گئے۔